وہ اس چیز کا آپ فیصلہ کریں گے۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر پارٹی ہر شہری کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنا جو حق ہے، اپنی آواز ہے، وہ عوام کے سامنے رکھے۔ وہ جلسہ جلوس ہو، وہ تقریر ہو، وہ آپ کے اخبار کا کالم ہو، وہ سوشل میڈیا کی پوسٹ ہو۔ یہ جو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی ہے، جو بدقسمتی سے بھٹو صاحب نے 73 کا آئین دیتے ہی فوراً باقی اپنے سارے ٹینیور میں دونوں یہ جو حق تھے یہ انہوں نے ختم رکھے تھے۔ یہ حق آئین دیتا ہے اور آج یہ موجود ہے، کسی نے ختم نہیں کیا ہوا۔ اسی آئین کے حق کے تحت ابھی بلاول زرداری صاحب نے اپنی ایک مارچ کیا تھا، اسی ڈی چوک میں تشریف لائے تھے، یہاں پر انہوں نے تقریر بھی کی تھی جہاں پر کامپیں ٹانگی تھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو نون لیگ نے بھی اپنا جہاں جہاں دل کیا عوام کو اکٹھا کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے۔ اب مقصد ان کا یہ تھا اپوزیشن کا بنیادی طور پہ کہ اپوزیشن کے پاس تو طاقت ہے سرمایے کے ساتھ لوگوں کو خریدنے کی، وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس ایک ہی طاقت ہے اور وہ طاقت ہے عوام کی، اس لیے عمران خان عوام سے رجوع کر رہا ہے۔ جیسے ہی عمران خان نے رجوع کیا عوام سے اور ڈی چوک کا جلسہ اناؤنس کیا، آپ نے دیکھا اس کے فوراً بعد انہوں نے پہلے 3-4 دن پہلے کا جلسہ اناؤنس کیا اور اس کے بعد جو ان کی ریٹن انسٹرکشن نکلی ان کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے پنجاب کے، وہ اس میں واضح تھا کہ یہ 27 تاریخ کو اسی تاریخ کو اسلام آباد آنا چاہتے ہیں۔ تو جان بوجھ کر اس جلسے کو، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پاس طاقت تو ہے سرمایے کی، یہ تو سرمایے سے خریدنا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے پاس طاقت ہے عوام کی، وہ عوام کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس عوام سے خوف ہے کیونکہ انہوں نے سرمایے سے بولیاں لگائی ہیں۔ اس کو فیل کرنے کے لیے پہلے انہوں نے جلسہ اناؤنس کیا، جب دیکھا کہ جلسے سے کام نہیں ہوگا تو پھر اسی دن اپنے لوگوں کو بلایا اور ایک ایسا ماحول بنایا میڈیا کے اوپر کہ انتشار پھیلے گا۔ حالانکہ انتشار کیوں پھیلے گا؟ اسلام آباد اتنا بڑا ہے، ایک جگہ پہ یہ جلسہ کر لیں، اسی دن بھی کرنا ہے، دوسرے کونے میں دوسری پارٹی کر لے، پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب آئین کا بنیادی حق تو روکا نہیں جا سکتا۔ ایک اور میں جیسے ہی آیا تو میرے بھائی نے سوال داغا۔ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ حبیب جالب کو بھی ہم برا کہتے رہے اور اندر ڈالتے رہے۔ ہر زمانے کے اندر جو صحافی سچ لکھتا ہے، ہمیں سچ سے مسئلہ ہے، جو وہ بات لکھتا اس کا جواب نہیں دینا، کہنا تمہارے الفاظ برے ہیں۔ میری بات کڑوی لگتی ہے آپ کو تو آپ پہلے جواب دے دیں کہ جس بات پہ بات کر رہا ہوں اس بات کو درست کر لیں۔ جب آپ کو بخار ہوگا تو کڑوی گولی تو کھانی پڑے گی، ڈاکٹر کڑوی گولی تو دے گا۔ تو اگر کوئی ضمیر بیچے، اگر کوئی سیاسی دلالی کرے تو وہ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی۔ کوئی سخت بات کہے تو اس کا ہمیں بڑا مسئلہ ہے۔ یہ وہ منافقت ہے جو آج ہمارے معاشرے کو یہاں تک لے آئی ہے۔ اسی منافقت کی بھینٹ آپ کو صحافی چڑھتے نظر آتے ہیں۔ ابھی سندھ میں 3-4 صحافی قتل ہوئے، قصور ان کا کیا تھا؟ کہیں نہ کہیں کوئی سچ سٹوری لکھی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے میرے سے سخت سوال کیا ہے۔ اب اگر میں بھی پیپلز پارٹی کا سندھ میں حکومتی عہدیدار ہوں تو جو انہوں نے وہاں کیا آپ کے بارے میں بھی وہی گھٹیا سوچ رکھوں اور کل کو آپ کو کوئی نقصان دوں تو پھر لوگوں نے کہنا ہے، انہی لوگوں نے کہنا یقین رکھیے گا، ان لوگوں نے یہ نہیں کہنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہی لوگوں نے کہنا بڑی سخت زبان میں سوال کرتا تھا، ان سواد آ گیا۔ یہ وہ گھٹیا سوچ ہے جو ہمیں غلامی میں لے کے جاتی ہے۔ اس سے باہر نکلیں۔ بری بات کو برا کہنا پڑنا ہے، اور جب کوئی بندہ بری بات کہتا ہے تو اس کو آپ کو بتانا پڑتا ہے وہ برا شخص ہے، تو برائی کو بتانے کے لیے سخت لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ایک چور ہے تو اس کو چور کہنا پڑے گا، لٹیرا ہے تو اس کو لٹیرا کہنا پڑے گا۔ ایک شخص بروکر ہے، اگر وہی اسی رات ایک ٹیلی ویژن کے اوپر انہی لوگوں کو پولیٹیکل پروسیکیوٹ کہا گیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، انگریزی میں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی۔ میرا قصور یہ کہ میں نے وہی بات پنجابی میں کہی تے کنا جو تو نکل آئے نے۔ بھائی جان، پولیٹیکل پروسیکیوٹ وہی لفظ ہے جو میں نے کہا، بلکہ اس سے سخت لفظ ہے جو میں نے کہا۔ اس لیے میرے لفظوں سے اپنی شان میں اتنی گستاخی نہ کرا لیں۔ یہ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، ذرا اپنے ضمیر کو پکڑ کے ساری عوام جھنجھوڑیں۔ یہ جو سیاسی دلالی ہمارے سامنے ہو رہی ہے
इसके ऊपर फोकस करें जो वोट बिक रहा है। अमजद नियाजी साहब वोट लेके आए हुए हैं मियां वाली से, इनका अपना वोट भी होगा, जरूर होगा, लेकिन वोट पड़ा था बल्ले पे इमरान खान के नाम पर। जिसने वो वोट बेचना है वो जाए पहले इस्तीफा दे, उसके बाद नया इलेक्शन लड़े, मुंतखब हो और आकर वो बात कर ले। दूसरी बात मैं जवाब देता हूं मरियम सफदर साहबा के ऊपर। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूट्रल लफ्ज का बड़ा चर्चा है, न्यूट्रल लफ्ज का बड़ा चर्चा है। मैं आप सबको कहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताएं, जब कोई गुंडा, बदमाश, मवाली किसी की जमीन पे कब्जा करता है, किसी के घर का रास्ता रोकता है, किसी को तंग करता है, तो अगर मोहल्ले में एक कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी उसके पास जाके कहे कि ये ना करो, तो आपने अक्सर ये फिक्रा सुना होगा। पंजाब के लोगों में, मुझे केपी का नहीं पता, पंजाब में अक्सर होता है, तुसी बेचना हो जी, तुसी पासे तरह। हमेशा जो बंदा विक्टिम होगा वो जाके मदद मांगेगा, और हमेशा जो बंदा जुल्म कर रहा होगा वो हमेशा ये कहेगा तुसी बेचना हो, ये मेरा मसला है, इतना तुसी बेच आए, मेरी तो भी लड़ाई हो जानी। और बीबी, जो तुम गालियां निकाल रही थी ना इतनी देर से फौज को, जो तुम फौज के जर्नैलों के नाम लेके गालियां निकाल रही थी, तुम्हारा मकसद ही ये था कि तुम ये कह सको दबे लफ्जों में तुसी बेचना हो, तुसी पासे ते रहो। इस मुल्क का हर शहरी, वो मीडिया हो, वो अदालत उज़्मा हो, फौज हो, वो पॉलिटिशियंस हो, अवाम हो, वकला हो, इस मुल्क का कोई शहरी भी मुल्क की सालमियत, मुल्क की इकॉनमी और मुल्क का जो दिफा है उसको साइड पे नहीं छोड़ सकता। आप जैसे चोरों के हाथ में मुल्क नहीं दे सकता, इसलिए न्यूट्रल तो कोई नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि आपके नजदीक न्यूट्रलिटी की और बात होगी, किसी और के नजदीक न्यूट्रलिटी की बात और होगी। न्यूट्रल आप दो लोगों के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में तो हो सकते हैं, लेकिन मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 16 अरब जमा है, वहां आप न्यूट्रल कैसे होंगे? आप ये कहेंगे ये मेरा भाई जो है, या शाकिर साहब अपनी तनख्वाह कमाते हैं और उसके ऊपर टैक्स देते हैं, तो मैं इनके बारे में भी न्यूट्रल हूं। और जिसने शाकिर अब्बासी के टैक्स का पैसा चोरी करके 16 अरब चपड़ासी के अकाउंट में डाल दिया, मैं उससे भी न्यूट्रल हूं। ये फिर आप न्यूट्रल नहीं है, ये फिर आप न्यूट्रल नहीं है, इसको न्यूट्रल नहीं कहते। अगर आप ये न्यूट्रल हैं तो मरियम सफदर साहबा, ये वाला न्यूट्रल पाकिस्तान में कोई नहीं है, ना हो सकता है। जो ख्वाब आप देखती हैं वो ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं। और आखिरी बात मैं करता चलूं कि 3-4 दिन से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को इस्तेमाल करके, नाम को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के ऊपर हमारी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है। ये तासर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम जो है वो अफवाज पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी कर रही है। एक बात याद रखिएगा, इसी सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने हमला किया था, हमने आज तक नहीं किया हुआ। इसी फौज को आपने गंदी गालियां तक दी हुई हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं, हमें कहीं से कोई जख्म भी लगेगा, हम आपके वाला काम नहीं करेंगे कभी भी। हमारी फौज हमारा फख्र है, हमारी फौज हमारे सर का ताज है, क्योंकि हमारी फौज है वो खून बहाती है तो दुश्मन को 1-1 इंच पीछे रोकती है। हमारी फौज ही है जिसके ऊपर हम सीना तान के खड़े होते हैं। हमारी फौज ही है, जब मोदी फरवरी में, तो चाचा मोदी जब फरवरी में हमला करता है तो फौज ही है जो पूरी कौम सो रही होती है जिस टाइम, तो फौज हिफाजत कर रही होती है, और सुबह उठती है तो पूरी कौम का सीना चौड़ा होता है। तो आप जिस तरह का मजीद सियासी माहौल पैदा करें, अपने पेड वर्कर से तहरीके इंसाफ का नाम लेके जिस तरह का मर्जी हमने एक तफसीली रिपोर्ट बना ली है, हम FIA को वो देने जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेट होके आपके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ये काम कर रहे हैं हमारा नाम लेके। लेकिन आप ये याद रखिए, आज भी और कल भी, आने वाले कल में भी, हमारा कोई शख्स अपनी अदलिया, अपनी फौज, अपनी अवाम को कभी गाली गलोच नहीं करेगी जिस तरीके से आप करते हैं। तो ये आखिरी बात कर दूं तो बीबी, ना ही हमने आपकी तरह का न्यूट्रल होना है जिसमें गालियां दी जाती हैं। ये गालियां देने और गालियां लेने वाली न्यूट्रलिटी आपको मुबारक हो, हमने ऐसा न्यूट्रल नहीं होना। और ना ही हमारा सोशल मीडिया का कोई वर्कर ये काम करेगा, क्योंकि उनको पता है इमरान खान का दिल, इमरान खान का दिमाग अपनी फौज के साथ है, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा दिफा करने वाला है और हम अपनी फौज के खिलाफ
کبھی ایسی بات نہیں. اچھا گل صاحب یہ بتا دیں کہ ضمیر فروشی کے اوپر جو ارکان تھے ان کو آپ نے کہا کہ یہ ضمیر فروش ہے، لیکن دوسری اینڈ پر آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس پارٹی میں ان کو آنے کی ہم بلاتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں، تو اس وقت پی ٹی آئی کا ضمیر کدھر جائے گا اگر یہی ضمیر فروش پیسے لینے کے بعد دوبارہ آ کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور خان صاحب کو ووٹ دیں گے، اس ٹائم آپ پی ٹی آئی کا دیکھیے آپ اپنے ممبرز کو دینے جی میں وہی بات ہو. دیکھیے بات یہ ہے، یہاں بڑے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. پہلے پروپیگنڈا کیا کہ جی یہی لوگ چھوڑ کے، یہی راجہ ریاض صاحب چھوڑ کے آپ کے پاس آئے تھے، تب یہ لوٹے نہیں تھے. مجھے بات بتائیں کہ حق کی طرف تو کوئی کبھی بھی لوٹ سکتا ہے، اچھائی کی طرف. جب اچھائی کی طرف کوئی لوٹے تو اس کو برا کہیں، گالیاں دیں. کوئی بندہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کو گالیاں دیں. میرے سے کوئی قانون سرزد ہو جائے، میں جج صاحب کے سامنے جا کے معافی مانگوں، کہوں جی میں بندے کا پتر بننے کو تیار ہوں، تو وہ مجھے کہیں نہیں بڑا اب غلط کام کر رہے ہو، پہلے صحیح کام کر رہے تھے. غلط کام غلط ہوتا ہے، غلط سائٹ کو چھوڑ کے صحیح سائٹ پہ جانا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات سن لیجئے بات سنیے، ان کا سوال سن لیجئے. قرآن میں بڑا واضح اللہ کی ذات نے لکھا ہوا ہے کہ مومن جتنی بار بھی توبہ کرے گا میں اسے قبول کروں گا. توبہ کرو، صحیح راستے پہ آؤ. مومن کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو کیا ہمارا رب نہیں کہتا آؤ حق کی طرف لوٹ آؤ؟ تو کیا ہم سب رب کے پیغام کی تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کام نہیں ہے کسی کو حق کی طرف لوٹ آنے کا؟ تو جن کو ہم ضمیر فروش کہہ رہے ہیں، اگر ابھی انہوں نے فائنل ایکٹ تو نہیں کیا، اگر وہ اس ضمیر فروشی سے باز آئیں، اپنی اس غلطی کو سمجھیں اور واپس آئیں، تو ہر لحاظ سے ان کا جو جرم ہے وہ دھل جاتا ہے. وہ مذہب کے حساب سے بھی دھلتا ہے، وہ قانون کے حساب سے بھی دھلتا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی جرم سرزد اس طریقے سے نہیں کیا. تو اس لیے اس بات کو کنفیوز نہ کریں، حق اور باطل کا فرق رہنے دیں. شہباز گل صاحب پہلی بات ہے کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ دلال کس کو کہتے ہیں، اور آپ یہ مسلسل کوئی دن سے بار بار دلال کا لفظ یوز کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس قوم کی توہین ہے کہ اس کے جو یہاں پہ معاون خصوصی ہو کے یہ گندا الفاظ یوز کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہا کہ حق و سچ کی بات ہے، تو کیا وہ حق کو سمجھ کے ہی باطل کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہوں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن حق کی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہو بالکل جائز سوال ہے آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اکثر جو یوفمزمز ہیں اور لنگوسٹکس ہے، اس میں ہر جگہ کی اپنی بات ہوتی ہے. میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو، مجھے بھی چند دن پہلے پتہ لگا، پہلے پتہ نہیں تھا. ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈی کہا جاتا ہے. پنجاب میں جب کسی خاتون کا اور جب مرد کا فوت ہوتا ہے تو اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے. کراچی میں مجھے میرے ایک صحافی دوست نے کہا یہ گالی ہے. تو بات یہ ہے کہ بروکر جو ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں، اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں. نہیں میں بتا رہا ہوں، آپ پنجابی نہیں ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اچھا شہباز گل صاحب، تو اس لیے میں بات بتا دوں، اگر آپ کو کسی قسم کی اس بات سے برا لگتا ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، لیکن میرا پرپس بالکل یہ نہیں. میرا پرپس بروکر کہنا ہے اور کوئی نہیں. شہباز گل صاحب، ابھی منرف جو کارکنان ہیں، آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. منرف جو ایم این ایز ہیں، آپ کے سوال کا جواب بغیر پوچھے. منرف ایم این ایز وہ جرم ابھی نہیں کر پائے، ابھی جرم وہ سرد نہیں ہوا، تو اس سے پہلے آپ سزا کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. کیا آپ پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ مشکل کشائی کرے گی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کی مشکل کشائی نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے عدالت نے کہ کیا ضمیر پاکستان کے اندر بکتے رہیں گے جیسے پہلے آپ کے سامنے سینٹ میں بکے، آپ کے سامنے ہر دفعہ ہوتا ہے. مجھے ایک بندے نے قصہ سنایا، مجھے ایک بڑے سینئر لیڈر نے قصہ سنایا کہ انہوں نے اپنا ہی بندہ خریدنا تھا کیونکہ وہ کسی اور کے پاس بک چکا تھا. یہ غور سے سنیے گا، انہوں نے اپنا ہی بندہ خریدنا تھا کہ بھائی جس نشان پہ ووٹ لے کے آئے اسی کو ووٹ ڈالو. تو اس نے کہا مجھے تو فلاں نے پیسے دے دیے. انہوں نے کہا اچھا بھائی تجھے دیتے ہیں تو صحیح جگہ پہ ووٹ ڈال دے. تو اس نے کہا نہیں میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اس پارٹی سے پیسے لے کے کہ آپ پیسے نہیں لوں گا. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے اچھا قرآن پہ ہاتھ تو میں نے رکھا نا، میں پیسے نہیں لوں گا، میرے بیٹے کو دے دیں. تو یہ جو آپ کو قرآن اٹھاتے ہوئے دوست نظر آتے ہیں نا کئی، میں ان سے کہوں گا قرآن کو اس میں نہ لائیں. سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے. آپ نے ضرور اپنے ہاتھ سے پیسہ نہیں پکڑا ہوگا، کسی اور نے پکڑا ہوگا. آپ نے ضرور ابھی پیسہ نہیں پکڑا ہوگا. آپ کی ڈیل ہوئی ہوگی کہ آپ کو ٹکٹ ملے گی، پھر آپ کو 20 ارب کا ٹھیکہ ملے گا، جس میں سے اتنے % پہ آپ کمیشن لیں گے اور وہ آپ کا پیسہ ہوگا.
تو یہ میں وہ ورڈ دوبارہ چلے نہیں کہتا, بروکر کہہ دیتا ہوں انگریزی میں, پنجابی میں ہم وہی کہتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بات یہ ہے میں بتاتا ہوں, بات یہ ہے نہیں, وہ آپ کا رویہ نا, آپ میرے پہ اپنی زبان نہیں تھوپ سکتی میڈم, میں آپ پہ نہیں. آپ کو ابھی ایک مثال دی میں نے پنجابی اور کراچی کی. کہ آپ نے لنگوسٹک کی بات کی, پارلیمانی نظام اور گلی محلے کی زبان میں کوئی فرق ہے کیا؟ گلی محلے کی زبان اسٹوڈیو میں یوز ہو سکتی ہے قومی ٹیلی ویژن پر؟ دیکھیے میں دوبارہ آپ کو یہ بتایا کہ ہر بندے کا, میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی, میں نے آپ کو ابھی ایک مثال دی پاکستان پنجاب کی اور کراچی کی. ایک لفظ جو بڑا نارملی استعمال ہوتا ہے آپ کے ہاں وہ گالی ہے, تو یہ لنگوسٹک ہے, اس کو اپنی طرح سے انٹینٹ چیک کریں. انٹینٹ میری وہی ہے کہ یہ سیاسی بروکری ہو رہی ہے, آپ کو اس سے کوئی نہیں جو ضمیر بیچ رہا ہے. شہباز گل نے سخت لفظ کہہ دیا, اور بھائی شہباز گل تو کل کو واپس لے لے گا لفظ اپنا, آپ سے معلوم کر لے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, وہ جو بروکر ہیں ان کا کیا کریں گے؟ جن آپ کے اراکین نے پیسے لیے اس بحران سے باہر نکلیں گے. دائر ہوا ہے, ایڈوائزری جوریڈکشن ہے سپریم کورٹ کی, پریزیڈنٹ نے ریفرنس دائر کیا ہے. میں وکیل نہیں, میں وکیل. اس بحران سے آپ نکلیں گے. اچھا جی, اس بحران سے آپ کا جو سوال ہے کہ اس بحران سے ہم کیسے نکلیں گے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ اس بحران سے اگر کوئی جماعت مزید طاقتور ہو کے نکلے گی, اگر کوئی لیڈر مزید طاقتور ہو کے نکلے گا تو وہ عمران خان ہے. یہاں پر بہت سارے دوست جن کو عمران خان پسند نہیں ہے, ان کے چہروں پہ بھی مجھے پڑھا جا رہا ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس میں ادھر جائیں یا ادھر جائیں, اس میں فائدہ عمران خان کا ہے. مصیبت یہ کہ آپ کو یہ بات پسند ہو یا نہ پسند ہو, اللہ کا فیصلہ یہی ہے. حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں, وہ جو کل تک کہتے تھے کہ جمہوریت چاہیے, ووٹ کو عزت چاہیے, آج وہ ووٹ خرید رہے ہیں. وہ جو کل تک گالیاں دیتے تھے, آج وہ دوسروں کو وہی گالیاں دینے کا جھوٹا الزام دے رہے ہیں. اللہ الحق ہے, اللہ نے سب کچھ سامنے کر دیا. اور دوسری بات ہے, میں وہ آواز ہوں جو عام عوام کی آواز ہے, عام عوام کی آواز جس کو آپ گلی محلے کی آواز کہتے ہیں. بالکل میں گلی محلے کی آواز ہوں. آپ رکھیں اشرافیہ کی زبان ٹیلی ویژن پہ, میں آواز دوں گا گلی محلے کی آواز. آپ کو وہ گالی لگتی, وہ گالی نہیں ہے. آپ کا کردار اور ایکٹ گالی ہے اس قوم کے لیے جب آپ ووٹ خریدتے ہیں. وہ لفظ بروکر جو ہے وہ گالی نہیں ہے, جو آپ بروکری کر رہے ہیں وہ گالی ہے. تو آپ ہوں گے اشرافیہ, میں اشرافیہ نہیں ہوں. میں وہ بات کروں گا جو عوام کرتی ہے اور عوام سننا چاہتا ہے. وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ میرے ممبران کو پیسے مل رہے ہیں تو پیسے لے لیں, اور انہوں نے تو لے لیے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو جن کو آپ بروکر کر رہے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں تو گلے لگائے گا گل انہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ جب بھی کوئی اپنی غلطی سے واپس آتا ہے, مومن بنتا ہے, تو آپ گلے بھی لگاتے ہیں, اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. میں کروں گا جا کے, میں انہیں کہوں گا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, اپنی غلطی سدھاری. جنہوں نے حرام کے پیسے لیے, اکارڈنگ ٹو یو, جنہوں نے حرام کے پیسے لیے, اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان کے پیسے حلال ہو جنہوں نے جاتے ہیں. پیسے لے ہوندے نے وہ پھر واپس بغیر پیسے دتیاں تو نہیں آندے. جدوں ایک منٹ جدوں رقماں خرچ کیتیاں ہون نا تے اگلے چھڈ دے نہیں, پھر رقم واپس کرنی ہے. جداداں ایویں نہیں لٹائیاں جاندیاں.